سیدہ پاک، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی شب ہے، اور ہر سال ان کی زندگی پر طویل گفتگو ہوتی ہے، لیکن گھڑی پر نظر نہیں گئی اور بات طویل ہوتی چلی گئی۔ مختصر میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کر دیا جائے کہ سیدہ پاک کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ محبوب خدا کی بھی محبوب بیٹی ہے، یعنی محبوب خدا کی محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب کی محبوب ہیں۔ اور حضرت استاد زمن کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ کہ یا رسول اللہ، جو آپ کو پیار کرتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا بیان کیا جائے، اس کی شان کیا ہوگی جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی بزرگی کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی یہ شان ہے کہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں، اور کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مکان، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مکان حضور علیہ السلام کے مکان کے بالکل بازو میں تھا، اب بھی ہے۔ آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو دیکھیں گے حجرہ فاطمہ، جس حجرے میں آقا علیہ السلام اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اس کے بازو میں ایک حجرہ ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے حجرے میں جانے کے لیے دروازہ جو ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حجرے میں لگا ہوا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر کے میں تصور میں ایک بات کہتا ہوں اپنے آپ سے ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر میں جانے کے لیے دروازہ فاطمہ کا چاہیے۔ جب تک فاطمہ کے دروازے سے نہیں گزرو گے نبی کا گھر نصیب، دیکھ لیجئے، جا کر دیکھ لیجئے گا، وہ تالا لگا ہوا ہے، اور اس تالے پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ اس دور کا تالا ہے جب ٹرکیوں کی حکومت تھی، اہل سنت کی حکومت تھی، ابھی بھی وہ تالا لگا ہوا، اس کے اوپر شیر موجود ہے، ہو سکتا ہے شاید توجہ نہیں گئی ہو، ورنہ بہت ساری چیزیں تو ہٹا دی گئی ہیں۔ جالیوں پر بھی وہ جو قصیدہ لکھا ہوا ہے سلطان عبد الحمید کا، وہ ابھی حال ہی میں قاری رضوان خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو پڑھا، اور حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا، وہ جالیوں پہ لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کی مواجہ شریف پر، وہ بھی اس کو بھی پوت دیا گیا، کلر سے اس کو چھپا دیا گیا، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو آشکار کرتا تھا، اس نکال نہیں سکے وہ تختیاں، لیکن اس کو کلر سے مٹا دیا۔ سوچیں کہ کیا حالات ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائیں۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کی عظمت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ بھی کرتے ہیں، اور جب بولو تو برا بھی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائیں۔ تو سیدہ پاک کا حجرہ ابھی بھی ہے، تو سیدہ کا گھر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حجرہ پاک، اس میں ایک دیوار تھی، ایک ہی دیوار تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے سیدہ پاک سے، اتنی محبت کرتے تھے کہ بار بار ان سے ملنے کے لیے جاتے، دن میں کئی بار جاتے ان سے ملنے۔ محبوب تھی، محبوب بیٹی تھی، بیٹیوں میں بھی سب سے چہیتی تھی۔ حضور کی ہر بیٹی حضور کی دیکھو بیٹی تو سب کو پیاری ہوتی، ساری بیٹیاں حضور کی لاڈلی تھی، لیکن سب سے زیادہ پیار کسی کو دیا ہے، سیدہ فاطمہ کو دیا۔ ان کی جو شان حضور نے خود بیان کی، ان کی عظمت جو بیان کی، کسی اور کی عظمت یہ بیان نہیں کی۔ حالانکہ بیٹی ہونے میں سب کے مرتبے برابر ہے، لیکن حضور نے ان کو بلند کر دیا، بہت بلند کیا، عظمت ان کی بلند کی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ہی دیوار تھی دونوں کے گھر کا۔ آقا علیہ السلام بار بار تشریف لے جاتے تھے حجرہ فاطمہ، اور جب کسی سبب سے جا نہیں سکتے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا رکھی تھی جس پر پردہ پڑا رہتا تھا، لیکن جب جا نہیں سکتے تھے میرے آقا تو آواز دے کے کہتے تھے فاطمہ
تیری یاد آ رہی ہے ذرا کھڑکی کی طرف آ جا اور پردہ ہٹا کر میرے آقا سیدہ کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے. ساری کائنات جس کا رخ انور دیکھنے کے لیے بے چین رہتی ہو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ کو بار بار دیکھ. وہ آقا جس کو سب دیکھنے کے لیے بے چین ہوتے ہوں, آقا کتنی محبت کرتے تھے. اور محبت کا عالم یہ تھا, اللہ اللہ کیا شان ہے سیدہ پاک کی, کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر کی شروعات کرتے, جب آقا علیہ السلام سفر کرتے مدینہ منورہ سے, تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملتے. جب سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے, اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے. اس سے پتہ چلا رسول اللہ کا سفر سیدہ کے گھر سے شروع ہوتا تھا اور سیدہ کے گھر پہ ختم ہو جایا کرتا. دیکھو حضور کے سفر کا آغاز سیدہ کا گھر ہے, اور حضور علیہ السلام کے سفر کا اینڈ جو ہے واپسی بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا. اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو سونگتے تھے, سیدہ فاطمہ کو سونگتے تھے, ان کے سر کو سونگتے تھے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا سر کیوں سونگتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی, 33 مرتبہ عالم خواب میں اور 1 مرتبہ عالم بیداری میں. تو یہ وہ 27ویں رجب والی معراج کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, یہ جو ہے وہ اس سے پہلے کی معراج کا جو خواب میں ہوئی اس معراج کا, کیونکہ جو 27ویں رجب کو معراج ہوئی ہے وہ سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد ہوئی ہے, تو یہ اس معراج کا ذکر نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام کو 34 بار معراج ہوئی, اس کو خیال رکھنا چاہیے. لوگ معراج کے واقعات میں الجھ جاتے ہیں کہ یہ ایسا تو وہ ویسا, وہ ویسا کیوں؟ تو 34 معراج ہے نا, تو کس معراج کی بات ہو رہی ہے, اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج پر گیا, وہی خواب والی معراج. فرماتے ہیں تو میں جنت کی سیر کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا جنت میں ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک خوبصورت پھول کھلا ہوا, ایک خوبصورت پھول, اور اس کی خوشبو بہت دل کو بھاتی ہے, من بھاتی خوشبو ہے. تو سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا یہ زہرا, یہ کیا ہے؟ زہرا ہے آقا. اللہ اکبر. تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دل نے چاہا کہ میں اس پھول کو توڑ کے کھا لوں, تو میں نے اس پھول کو توڑ کے, اس کی خوشبو مجھے بہت پسند آئی تو میں وہ پھول کو توڑ کر کھا لیا. جب میں نے کھا لیا پھر میں معراج سے واپس آیا. معراج سے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کرنا چاہیے. تو آقا فرماتے ہیں پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سے حضور علیہ السلام نے ملاقات فرمائی, اور اسی رات سیدہ فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں آئی. تو آقا فرماتے ہیں وہ جنتی پھول, وہ جو میں نے دیکھا تھا نا وہاں وہ زہرا, وہ کلی, تو میری بیٹی انسانی روپ میں وہ جنتی پھول ہے. تو جب میں اس پھول کی خوشبو کو, وہ جنت کے پھول کی خوشبو کو جب میں سونگنا چاہتا ہوں تو میں فاطمہ کا سر سونگ لیا کرتا. اور ایک مقام پہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ عورتوں میں وہ ہیں, حیا کے پردے میں کہتا ہوں سب سمجھ جائیں گے, کہ سیدہ فاطمہ تنہا پوری کائنات میں ایک عورت ایسی ہے کہ جن کے یہاں ظہر کی نماز کے وقت امام حسن کی پیدائش ہوئی. امام حسن کی پیدائش کب ہوئی؟ ظہر کی نماز کے وقت. اور سیدہ فاطمہ نے ظہر بھی پڑھی اور عصر بھی پڑھی, جبکہ اہل دانش, اہل عقل, اہل شعور جانتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہو تو کئی دن چلے جاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح عورتیں کچھ دن ان پر نماز معاف ہوتی, وہ نماز نہیں پڑھتی. لیکن سیدہ فاطمہ پر ایسی کوئی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی. سیدہ فاطمہ الزہرا پوری زندگی ہر نماز پڑھتی رہی, حتیٰ کہ ظہر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی اور عصر کی نماز میں سیدہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی. ایسی پاک خاتون تھی آپ کہ وہ عورتیں جس ناپاکی سے گزرتی ہے وہ کبھی آپ پر طاری نہیں ہوئی. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ عورتوں کے اندر جنتی حور ہے.
یعنی جنتی حوروں کی جو صفت ہے، جنتی حور سے مراد جنتی حوروں کی وہ کیفیت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نسوانی عوارض سے محفوظ رکھا. اور میرے آقا نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور فاطمہ کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک کافر نے مولائے کائنات سے کہا، پیشکش کی مولائے کائنات سے ایک کافر نے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. ایک کافر نے کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں، اس نے پیشکش کی. تو یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کان تک پہنچی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے محبوب کی بیٹی، دونوں بیٹیاں علی کے نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب تک کہ فاطمہ موجود اور زندہ رہے ظاہری طور پر، اس وقت تک دوسری بیوی کے ساتھ تمہارا نکاح حرام کیا جاتا ہے، تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے. کسی اور خاتون کے لیے یہ قانون نہیں، صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، کہ سیدہ فاطمہ کا دل دکھنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور سیدہ فاطمہ کی رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے. ہے کوئی ایسی خاتون؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ کیا عطا فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور علیہ السلام نے جو محبتوں کا اظہار کیا وہ یہ کہ جب بھی سیدہ پاک تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے اور آقا علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے ان کی عزت بڑھانے کے لیے، اور فرماتے کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے، الصواعق المحرقہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرے گی، وہ پل صراط جس سے سب کو گزرنا ہوگا، نیک، پرہیزگار، گنہگار، مجرم، سیاکار، اچھے برے، سب کو گزرنا ہوگا، اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جہنم پر وہ پل ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے گزرنے کا وقت آئے گا تو عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا جس وقت پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوریں، 70,000 جنتی حوریں کنیز کی شکل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے آگے پیچھے ہوگی اور وہ بجلی کی طرح گزر جائے گی. سوچے کیا شان ہے، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. یہاں ایک مختصر بات عرض کر کے اب بات مکمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک منقبت بھی ہمیں جو ہے وہ سیدہ پاک کی سننا ہے، چند اشعار، پھر اس کے بعد محفل مکمل ہوگی. کہ ایک دن مولائے کائنات گھر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر آثار جو تھے کچھ فکر کے تھے. تو سیدہ نے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان سے لگتے ہیں آج. تو مولائے کائنات نے کہا ہاں، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا حضور علیہ السلام نے. آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا حضور علیہ السلام نے، اور بتایا کہ سلیمان بادشاہ تھے اور بیٹی کی شادی کی تو داماد کو بہت سے تحفے دیے تھے اور بیٹی کو بھی بہت سے تحفے دیے تھے، یہ اور یہ اور یہ، اس کی ایک پوری تفصیل تھی. سیدہ کو ایسا لگا کہ کہیں مولا علی کے ذہن میں ایسی کوئی بات تو نہیں آ گئی کہ وہاں سے اتنا ملا اور یہاں تو کچھ بھی نہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تبصرہ کرنے والوں کی یہ خام خیالی ہو سکتی ہے، نہ وہاں یہ بات تھی نہ یہاں یہ بات تھی. البتہ سیدہ پاک نے جب سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ سنا تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی حیثیت کیا ہے اور شان کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی حیثیت اور شان کیا ہے، کاش اللہ تعالیٰ یہ علی پر آشکار کر دے. اور بس یہ خیال آنا ہی تھا. مولائے کائنات کی آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ جنت میں ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کے تخت پر جلوہ افروز ہے، اور ایک کنیز جو ہے ان کو جوتی پہنا رہی. ایک کنیز جنت میں ان کو
जूती पहना रही कनीज की शक्ल में, या वो कनीज है या नहीं है वो, लेकिन कोई जूती पहनाने वाला जूती पहना रहा है, कोई जूती पहना। तो मौलाए कायनात ने पूछा सैयदा कौन है ये जन्नत में जूती पहनाने वाली कौन है? तो सैयदा ने कहा कल बाबा ने जिस सुलेमान की बेटी का जिक्र किया था, जिसकी शादी का, ये वही लड़की है जिसे जन्नत में जूतियां पहनाने के लिए फातिमा की खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया। ये शान है सैयदा पाक की। और वो हदीस पाक तो आप मुझसे कई बार सुन चुके हैं कि सैयदा की शान क्या है, कि एक मर्तबा सैयदा ने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो आका ने फरमाया बेटी तुम्हारे बाबा मोहम्मद जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। अर्ज़ की आका औरतों में कौन जाएगा? तो सरकार ने फरमाया हज़रत मरियम सबसे पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी मरियम सबसे पहले जन्नत में जाएगी। और सैयदा के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार नज़र आए तो आका ने पूछा बेटी परेशान हो गई? अर्ज़ की आका मैं तो ये सोच रही थी कि जन्नत में मर्दों में सबसे पहले आप जाएंगे, अगर मैं औरतों का नाम लूँगी तो आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन आपने तो मेरा नाम लिया नहीं, आपने तो मरियम का नाम लिया। हुज़ूर ने मुस्कुरा के कहा बेटी हमने जो कहा वही होगा कि मरियम ही सबसे पहले जन्नत में जाएगी, लेकिन मंजर ये होगा जिस सवारी पर तुम बैठी रहोगी उसकी नकेल पकड़कर मरियम चल रही होगी, वो खादिमा बनकर पहले जाएगी, तुम मखदूमा बनकर बाद में जाओगी। क्या शान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जिनकी नकेल पकड़कर, जिनकी सवारी की नकेल पकड़कर खादिमा बनकर, ये सैयदा की खादिमाओं की शान है कि जनाब मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी सैयदा की खादिमा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा की खादिमा। तो जब खादिमा की शान ये है तो मखदूमा कायनात की शान का आलम क्या होगा। आज उनके विसाल की शब है, अल्लाह उनका सदका पूरी कौम को अता फरमाए, पूरी उम्मत को अता फरमाए, और अल्लाह उनके सदके हमें दोनों जहान की नेमतों से बरकतों से माला माल फरमाए।